بہت ساری جگہوں پہ ویلیڈیشن ملتی ہے کہ رمضان کی اہمیت فضیلت کیا ہے اور ہمیں کس طرح سے اس کو لے کر چلنا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ وہ فیسٹیوٹی ہے یا سیلیبریٹ کرنے کا بھی موقع ہے، یا صرف یہ نہیں کہ ہمارے اوپر کو برڈن کرنے کے لیے چیز کی گئی ہے، بلکہ اس کو ہمیں سیلیبریٹ بھی کرنا ہے اور وہی بات کہ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ بے شک جی، جس طرح ہم نے پہلے بھی یہی گزارش کی تھی کہ یہ رمضان کا ایک پیکج ہے، اور یہ پیکج صرف احادیث مبارکہ میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جو آپ کا روزہ ہے نا، وہ صرف منہ بند کر لینے کا روزہ نہیں ہے کہ آپ صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہیں۔ بالکل۔ اور کئی حدیث مبارکہ کے اور الفاظ ہیں کہ بلکہ ہم ایک حدیث ابھی اس کے بعد بھی اس کو لیں گے۔ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ احساسات پیدا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل مبارک ہے، یعنی کہ عبادات کے اندر یہاں کثرت کرنا۔ اب وجہ کیا ہے کثرت کرنے کی؟ کہ عام حالات میں جو ہم ایک نفل پڑھتے ہیں، رمضان المبارک میں جب ہم آ جائیں گے تو ایک نفل کی ادائیگی کا ایک فرض کے بدلے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک فرض جو عام دنوں میں ہم ادا کرتے ہیں، وہی فرض اگر رمضان میں ادا کریں گے تو 70 فرائض، اور پھر اللہ کے ہاں تو بہت اجر ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان کے روزے کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے، حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم لہو، کہ ابن آدم کا ہر عمل وہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ روزہ کی نسبت اللہ رب العزت اپنی طرف کر رہا ہے کہ یہ عمل جو بندہ کرتا ہے وہ عمل وہ میرے لیے کرتا ہے۔ اب وجوہات کیا ہیں کہ عمل اللہ کے لیے ہے، فأنا اجزی بہ، میں ہی اس کی جزا بھی دوں گا۔ تو روزے کی جزا پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس ہے۔ اب اللہ کے پاس جب ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو 700 گنا، لیکن اللہ رب العزت بے حساب اس کے اوپر فضل کی صورت میں عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ تو ایک اپرچونٹی، یہ ایک ہمارا ایک تقریب ہے ایک طرح کی، کہ اس مہینے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو عبادات کے لیے کس طرح سے تیار کرنا ہے۔ عبادات کے حوالے سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آ جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کان شد میزارہ، یعنی جس طرح ہم ایک پنجابی میں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کمر کس لینا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کر لیتے کہ رمضان میں عبادات کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیا جائے گا۔ حالانکہ نارمل روٹین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کھڑے رہنے کی وجہ سے، رات کو طویل قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، اللہ اکبر۔ تو پھر بھی رمضان میں آپ اور زیادہ عبادات کی طرف چلے جاتے۔ اور سیدہ فرماتی ہیں کہ بہت کم ہوتا کہ آپ بستر پر استراحت کے لیے واپس آتے، تشریف لاتے، تو زیادہ تر آپ عبادات کے اندر مشغول رہتے۔ تو دن کا روزہ جو حدیث پاک بھی ہے نا کہ من صامہ، بخاری شریف کی جو دوسری حدیث ہے وہ من قامہ بھی ہے، من قامہ ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے پورے ایمان کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ راتوں کا قیام کیا رمضان میں، تو اس کے بھی پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو اس لیے جو رمضان المبارک ہے، اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز، جس طرح ہم نے عرض کیا تھا کہ تمام عبادات کا یہاں پر آ کر آپ کو ڈبل ٹرپل 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام روٹین کے اوقات میں بھی ہوتا یہ تھا کہ گھر میں کوئی چیز موجود ہے تو وہ آپ تقسیم فرما دیتے، حتیٰ کہ گھر میں اگر کھجوریں بھی ہیں تو وہ بھی تقسیم فرما دی جاتی ہیں۔ بعض اوقات خود گھر والوں کے لیے کھانے کا کچھ موجود چیز نہیں ہوتی تھی۔ اب ایسے حال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو کانا، یعنی جس طرح یہ ہے نا کہ تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو عام ہوا کی تیزی بھی عام روٹین میں بہت تیز ہوتی ہے، تو پھر جب تیز ہوا آندھی چل رہی ہو تو اس کی سپیڈ سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس تیز ہوا کی طرح ہوتے کہ صدقہ اور خیرات کرنے میں